أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 79 سورۃ النحل 79 سے 83 تک انشاءاللہ یہ 5 آیات جو ہیں آج ان کا مطالعہ ہم کریں گے. پھر کچھ نشانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. جیسے پہلے بھی کہا جا چکا ہے سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے. فلاں چیز کو دیکھو، فلاں چیز کو دیکھو، بڑی نشانیوں کا تذکرہ کر کے انسان کو غور و فکر و تدبر و تفکر کرنے پر تیار کیا ہے کہ تم سوچو اللہ کی ذات کیا ذات ہے، اس کے کتنے احسانات، کتنی نعمتیں اس کی تم پر ہیں. اب یہاں اس چیز کی طرف دیکھیں، اب اشارہ ہو رہا ہے، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے الم یرو، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، الی الطیر، پرندوں کی طرف، مسخرات، جو کہ مسخر ہیں، فی جو السماء، آسمان کی اس فضا میں. سورۃ الملک میں بھی اس طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ ان پروں کو دیکھو، اب ان پرندوں کو دیکھو کس طرح سے اڑتے ہیں، کبھی پروں کو پھیلاتے ہیں، کبھی سکیڑتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے سوائے الرحمن کے. یہاں بھی اشارہ فرمایا کہ ذرا دیکھو ان پرندوں کو، تم دیکھو ذرا، جو آسمان کی اس فضا میں مسخر ہیں، یعنی فرما برداری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئے طریقے پہ وہ چل رہے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، یہاں بھی فرمایا کوئی انہیں تھامے ہوئے نہیں ہے الا اللہ. وہاں الا الرحمن تھا، یہاں الا اللہ، انہیں کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے سوائے اللہ کے. یعنی اگر یہ لوگ صرف اسی بات پہ غور کریں کہ کوئی بھی چیز آپ اوپر پھینکیں یا فوراً نیچے آ جاتی ہے، زمین کے اندر جو قوت ثقل ہے اس کی وجہ سے، یا جو ہوا کی لطافت ہے، جو ہوا بہت لطیف ہوا کرتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی بھی چیز فضا میں نہیں ٹھہرتی. لیکن یہ دیکھیں ذرا پرندے کس انداز سے ٹھہرتے ہیں اور یہ اڑتے ہیں. یہ کس نے اس قسم کے جو قوانین بنائے ہیں اس کائنات کے، اس زمین کے، اس فضا کے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. کہا کوئی بھی ان کو تھامے ہوئے نہیں ہے، بس اللہ ہے. ان فی ذالک، بے شک اس میں ہیں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والوں کے لیے. یعنی جو اصل نشانی ہے، جس نشانی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ نشانی، اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ صرف ایمان والے ہیں. جو ایمان کے بغیر انہوں نے اور فائدے اٹھائے. اب آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے غور و فکر کیا کہ یہ پرندے کس طرح سے اس ہوا میں رہتے ہیں. انہوں نے ہوائی جہاز تیار کیے، لیکن ان کا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہے، ہم تو ہوائی جہاز بنانے میں کامیاب ہو گئے، مگر اس فضا کو یہ قوت، ان پرندوں کو یہ صلاحیت کس نے دی ہے؟ کہ یہ آپ سے آپ وجود میں آئی ہے؟ بلکہ کوئی دینے والا تو ہے، اور اس کو پہچاننے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو فرمایا ان نشانیاں ہیں ان چیزوں میں، لیکن ان کے لیے جو ایمان والے ہیں، ایمان والوں کے لیے ان چیزوں میں نشانیاں ہیں. تو یہ پرندوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، من بیوتکم، تمہارے گھروں میں، سکن، سکون کی جگہ، جائے سکون. اب اس چیز کی طرف بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جائے سکون، یعنی سکون اور قرار حاصل کرنے کی جگہ بنایا. اس بات پہ کبھی ہم دھیان نہیں دیتے، کبھی اس بات پہ ہم غور نہیں کرتے
کہ گھر کا ہونا کس قدر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گھر کی قدر ان سے پوچھے آپ جو بے گھر لوگ ہیں، اور پھر ایک فرد کی بات نہیں، قوموں کی بھی بات ہے، جو قوم جو ہے جنہیں اپنا وطن نصیب نہیں، ان سے پوچھے آپ کہ یہ گھر کیا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آپ آج اپنے فلسطینی بھائیوں کی طرف دیکھیں کہ وہ اپنے وطن میں رہ کر بھی وہ پردیسی ہیں، اپنے وطن میں رہ کر ان کو اپنے گھر میسر نہیں ہے، اور یہاں بھی آپ برما کے ان لوگوں کو دیکھتے ہو کہ کس قدر قسم پرسی کے حال میں ہے۔ لہذا جنہیں گھر میسر نہیں ان سے پوچھو تم گھر کی کیا قیمت ہے، گھر کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں کیا رکھا ہے، وجہ سکون ہے تمہارے لیے گھر، تمہیں وہاں سکون ملتا ہے۔ کتنا انسان تھکا ماندہ ہو، جب اپنے گھر اس کا اپنا میسر ہوتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے اس کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال پہلی چیز کہ گھروں کی طرف اشارہ کیا ہے، گھر، کیونکہ ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ ہمارے پاس گھر ہے، لہذا ہم اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ جس طرح ہمارے جسم پہ کپڑے لگے ہوئے ہوتے، ان کا بوجھ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اسی طرح سے ہمیں گھر کی بھی کوئی وہ گھر کا جو فائدہ ہے وہ ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ کتنی بڑی فائدے کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان ہمیں کیا کہ ہمیں اپنا گھر موجود ہے۔ پھر ہم گھر بنا سکتے ہیں، یہ کس نے دی ہے قوت ان چیزوں میں؟ مٹی کو اس قسم کی کے اندر چیز رکھی ہے، پتھر کے اندر، یا لکڑی ہمیں دی ہے، جن چیزوں سے بھی ہم گھر بناتے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور اسی زمین سے ہم کو یہ ملتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ گھروں ان کی طرف دھیان دو ذرا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر دوسری چیز وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، اور بنایا تمہارے لیے جلود الانعام، جانوروں کی کھالوں سے، بیوتن گھر، اور تمہارے لیے ایک اور قسم کے گھر جانوروں کی کھالوں سے بنائے جنہیں خیمے تم کہتے ہو، ٹینٹ، تستخفونہا، جو تم ہلکا پاتے ہو، جو بالکل ہلکے ہیں، یوم ظعنکم، جب تم سفر میں ہوتے ہو، و یوم اقامتکم، اور جب تم اقامت میں ہوتے ہو، چاہے تم گھر میں ہو یعنی حضر میں ہو یا سفر میں ہو، ان گھروں کو تم ہلکا پاتے ہو۔ یعنی ان کی بھی آپ دیکھیں کس طرح سے آپ کو دھوپ سے بچاتے ہیں، بارش سے بچاتے ہیں، کس طرح سے آپ کو یہ برف سے بچاتے ہیں، کسی بھی چیز سے آپ کو بچاتے ہیں، ان میں رہتے ہیں۔ جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ ان کو اٹھاتے ہو، یہ ہلکے ہوتے ہیں، اور لے جاتے ہو کسی دور کسی جگہ جہاں جانا ہوتا ہے، وہاں بھی ان سے آپ کام لیتے ہیں۔ تو اس چیز کا احساس یا اس نعمت کا ادراک ان لوگوں کو زیادہ ہوگا جو نقل مکانی کرنے والے ہوتے ہیں، یہ جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، جو کبھی ایک جگہ ہوتے ہیں کبھی دوسری جگہ ہوتے ہیں، اس چیز کا احساس انہیں ہوگا، اور خاص طور سے وہاں ان لوگوں کو بھی ہوگا، عرب کے وہ جو لوگ جنہیں بہت زیادہ سفر کرنے پڑتے تھے اس دور میں۔ تو فرمایا ذرا دیکھو ان گھروں کو بھی دیکھو جو ہلکے گھر ہیں، اور انہیں تم ہلکا پاتے ہو، چاہے آپ قیام کی حالت میں ہو یا سفر کی حالت میں ہو، آپ ان کو ہلکا پاتے ہیں۔ اور تیسری چیز وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اب ان جانوروں کی خالوں سے ہی تم یہ ٹینٹ بناتے ہو، خیمے بناتے ہو، اب ان سے کیا کیا بنتے ہیں؟ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور یہ جو بھیڑ کی اون ہوتی ہے ان سے، وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور اونٹوں اور بکریوں کے بالوں سے، أَسَاسًا وَمَتَاعًا، تم بناتے ہو پہننے اور برتنے کی چیزیں، بہت ساری پہننے اور برتنے کی چیزیں، الہین، ایک وقت مقرر تک پہننے کی چیزیں ہم بناتے ہیں ان سے، مختلف قسم کی چیزیں، پوشاک بناتے ہیں، ٹوپیاں بناتے ہیں ان سے، اور برتنے کی چیزیں ہم بناتے ہیں، شال، دوشالے، دوسے، دوسا جسے ہم کہتے ہیں، کمبل، مشکیزیں بناتے ہیں، تھیلے بناتے ہیں، یعنی کتنی چیزیں بناتے ہیں ان جانوروں کی اون سے یا ان کی بالوں سے، کتنی چیزیں بناتے ہیں، کیا ان میں بھی کبھی تم نے غور کیا؟ اور پھر اس کے بعد وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ، اب ایک اور چیز کی طرف
اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے مما خلق، جن چیزوں کو اس نے پیدا کیا ہے اس میں بنایا تمہارے لیے ظلالا، سائے، یعنی ایک اور نعمت کا تذکرہ، سایہ۔ یہ سایہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے رہتے ہیں لیکن اس پر بھی ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ چاہے چھت بنا کر آپ سایہ حاصل کرتے، یہ بھی اللہ ہی کی دین ہے، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ چھت ہو کر بھی سایہ نہ بنے۔ اور پھر اس چیز کو چھوڑ کر آپ درختوں کے سائے یا چٹانوں کے سائے یا پہاڑوں کے سائے، یہ کتنے کارآمد ہیں۔ سائے کا تصور آتے ہی انسان کو ایک قسم کی راحت ملتی ہے، ایک قسم کا بڑا سکون جیسا ملتا ہے۔ سایہ جو ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ تو ہم بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ محسوس کرتے ہیں وہ عرب کے لوگ جو تپتی ہوئی صحراؤں میں رہنے والے۔ جب وہ صحراؤں میں سفر کرتے تھے انہیں اس چیز کی قدر ہے کہ یہ سایہ جو ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کیا چیز رکھی اللہ تعالیٰ نے ایسی کہ کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے دھوپ کے تو یہ دھوپ بچ جاتی ہے، پھر اس سائے میں انسان بچ سکتا ہے۔ تو فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور بنایا تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں، چھپنے کی جگہیں، یعنی ایک تو سایہ ہے وہ آپ کو دھوپ کی تمازت سے بچاتی ہے، اور پھر آپ کے لیے پہاڑوں میں ایسی جگہیں رکھی ہیں جو پناہ گاہیں جہاں ہم چھپ سکتے ہیں، جو ہمیں بارش سے، دھوپ سے، جنگلی درندوں سے بچاتے ہیں اور دشمنوں سے بھی بچاتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب وہ ایک دوسرے پہ حملہ کرتے تھے وہ پرانے دور میں، تو اس وقت پہاڑوں میں چھپ کر بھی انسان بچ سکتا تھا، ورنہ وہاں بھی وہ کس نے بنائی ہے؟ ذرا اندازہ کرو، اگر بالکل چٹیل سیدھے وہ پہاڑ بھی ہوتے، چھپنے کی جگہ وہاں نہ ہوتی تو آج بھی جو ہمارے خانہ بدوش لوگ جو ہیں بھیڑ بکریوں کو لے کر جو جاتے ہیں انہیں بہت زیادہ ان کا فائدہ محسوس ہوتا ہے، ان سے کافی فائدہ وہ حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا ان میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے پناہ گاہیں رکھی ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيل، اور بنائے تمہارے لیے اس اللہ ہی نے لباس، سرابیل لباس کو کہتے ہیں، تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ یہاں سردی کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ جو پہلے مخاطب ہیں وہ عرب ہیں، انہیں سردی کا زیادہ احساس نہیں تھا، انہیں گرمی سے وہ بڑے گھبراتے تھے کیونکہ گرمی وہاں بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں ان کے لباس لمبا کرتا ہوتا ہے، بہت بڑی پگڑی ہوتی ہے، پھر چہرے کو بھی بند کرتے ہیں، پھر سر کے اوپر جو رومال بندھا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک رسی سی بھی باندھتے ہیں، اقال جسے کہتے ہیں، وہ بھی اس میں، یعنی وہاں بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے، ورنہ وہاں کی وہ جو گرم باد سرسر، جو وہاں کی جو تیز اور گرم ہوا جو انسان کو جھلس کے رکھ دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے ایسے لباس بنائے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں جو بچاتے ہیں، تقیکم الحر، وہ تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، گرمی کی لو سے بچاتے ہیں۔ وَسَرَابِيلَ، اور ایسے لباس بنائے تقیکم بأسکم، جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں جنگوں میں، یعنی جن سے تم جنگوں میں اپنا دفاع کرتے ہو۔ اس وقت میں جو پہنا جاتا تھا پہلے سے موجود تھا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے بہت زیادہ ترقی دی اور وہ اس قسم کے خاص قسم کے جنگی لباس بنانے میں وہ کافی ماہر تھے۔ فرمایا کہ اسی نے یہ لباس تمہیں جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو جنگوں میں بھی۔ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اس طرح سے وہ مکمل کرتا ہے اپنی نعمت علیکم، تم پر، لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، تاکہ تم فرما بردار بنو۔ یہ کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، کچھ نعمتوں کا آج ذکر کیا ان آیات میں ہم نے پڑھا، اور آخر میں کہا کہ یہ سب نعمتیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں اس لیے کی ہیں تاکہ تم اللہ کے فرما بردار بنو، یعنی ان چیزوں پہ غور و فکر کرو، فرما بردار بنو، اور یہ احساس تمہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ نعمتیں چھین بھی سکتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، یہ فرما برداری کے لیے دی ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ، اللہ بچائے ناراض ہو کر یہ نعمتیں چھین بھی سکتا ہے،
اور پھر اس وقت انسان کیا کرے؟ پھر وہی انسان سوچ سکتا ہے جن سے یہ نعمتیں چھینی گئی ہیں، جن کے پاس اپنے گھر موجود نہیں ہیں، جن کے پاس اپنے لباس موجود نہیں ہے، جن کے پاس اس قسم کی سہولیات نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہمیں، ان سے پوچھیں آپ ان کی قدر اور ان کی قیمت کیا ہے۔ تو فرمایا یہ ساری نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ مکمل کرتا ہے تم پہ، تمام کرتا ہے تم پہ، اس لیے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ اب یہاں تک تو سیدھا تمام لوگوں سے خطاب تھا کہ تمہارے لیے یہ کر رہے ہیں، تمہارے لیے یہ کر رہے ہیں، لیکن اب غائب کا سیدھا استعمال کیا، فَإِن تَوَلَّوْا، بس اب اگر یہ منہ پھیرتے ہیں، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے ایسے نافرمانوں سے ڈائریکٹ بات کرنا پسند نہیں کیا، اب ان نافرمانوں سے سیدھے مخاطب نہیں اللہ تعالیٰ کو فرما رہے، اب کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے منہ پھیرا، یعنی یہ ساری نعمتوں کو جان کر بھی ان کی طرف ان کو دھیان دلایا گیا، اس کے بعد بھی اب اگر یہ منہ پھیرتے ہوئے اب بھی اللہ کی طرف نہیں آتے، اللہ کی فرمانبرداری کی طرف نہیں آتے، اب بھی اگر یہ آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں، اب بھی اگر یہ آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں، اب بھی اگر ان نے روگردانی کی، تو پھر سن لو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو پھر آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ پر ذمہ داری صرف کس چیز کی ہے؟ البلاغ المبین، صاف صاف بات پہنچانے کی، یعنی آپ کی ذمہ داری اتنی ہی ہے کہ آپ واضح غیر مبہم الفاظ میں، صاف الفاظ میں اپنی دعوت پہنچا دیں، ان تک یہ بات پہنچا دیں، اس سے آگے کا کام ہم پھر خود کریں گے۔ یعرفون نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، اس رکوع کی آخری آیت ہے، یعرفون نعمت اللہ، پہچانتے ہیں یہ اللہ کی نعمت کو، یعنی اتنے گبی الذہن نہیں ہے، اتنے نالائق اور اتنے احمق یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ پہچانے، یہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، ثم ينکرونها، اس کے بعد انکار کرتے ہیں، یعنی پہچاننے کے بعد انکار کرتے ہیں۔ اس کے کیا معنی؟ یعنی نعمت تو مانتے ہیں اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، انکار کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ نعمتیں ہمیں ایسے نہیں ملتی ہیں، بلکہ یہ ہمارے معبود جو دوسرے معبود ہیں یا بزرگ ہیں، بت ہیں، یہ وہ ہمیں دلاتے ہیں، ہے تو اللہ کی ہی ہے، کوئی اور بنا نہیں سکتا۔ یہاں تو جواب ان کے پاس تھا نہیں، وہ تو سب مانتے تھے کہ ہاں یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں، ان کے بنانے والا تو وہی ہے، لیکن ہمیں اگر دلاتا ہے تو فلاں صاحب، فلاں بزرگ، فلاں دیوی یا دیوتا یہ ہمیں دلاتے ہیں۔ فرمایا یہ اس انداز سے انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر ان میں کیسے ہیں؟ ناشکرے، اکثر لوگ ان میں ناشکرے ہیں۔ اب ان آیات کا آپ نے ترجمہ ٹھیک طرح سے سن لیا، اب سنیے آپ ان آیات کو اپنے الفاظ میں بغیر ترجمے کے پڑھیں گے ہم۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْفِ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ
فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.